رمضان المبارک شہر التوبہ ہے۔ اس میں انسان اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرے۔ عزیز بھائیوں، رمضان المبارک اس کی قدر کیجئے، اس کی عزت کیجئے۔ اگر کوئی شخص کسی اپنے خاص ملنے والے کے پاس جاتا ہے، اپنے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، اگر وہ اس کے جانے پر اس کو خوشی سے نہیں ملتا، اٹھ کے نہیں ملتا، اس کو اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا، تو اس کے دل کے اندر ایک ناراضگی، ایک ملال ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور اس کے متعلق بہت بڑا اعتراض اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ اس نے میری جاتے ہوئے قدر نہیں کی، میری مہمان نوازی نہیں کی، اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں، اس نے مجھ سے سلام بھی نہیں لی، یہ ہے وہ ہے، کئی اعتراضات اٹھتے ہیں۔ ہمیشہ جو شخص اس کو اچھے طریقے سے ملتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، مسکرا کے اس کو ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شخص آیا ہے، اس کو ملنا ہے، تو اس چیز سے ہی اس کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہمان ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہ پوچھا، اس کی مہمان نوازی نہ کی، اس کی قدر نہ کی، تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ ناراض بھی ہو جائے گا، ہمارا ستیہ ناش بھی ہو جائے گا۔ کیسی ناراضگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان پہ اس کو بد دعا دی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، اس نے اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، اس کو مسکرا کے ملا نہیں، اس کو مرحبا نہیں کہا، اس کی قدر نہیں کی، اس کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنے آپ کو درست نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، نہ اس نے روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ صدقات و خیرات کیے، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ گناہ چھوڑے، نہ صغیرہ چھوڑے، نہ کبیرہ چھوڑے، کچھ بھی نہیں کیا، جیسے کفار ہیں۔ یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ غیر مسلم، ان کو رمضان کا کیا پتہ کہ رمضان آیا، رمضان کیا ہوتا ہے، اس کی کیا قدر ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ کل انعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح،
تو جو مسلم ہونے کے باوجود وہ بھی عیسائی، یہودی، غیر مسلم تمام مذاہب کی طرح بھی رہا، تو وہ بھی انہی کی طرح ایک چپایا اور ایک جانور بن گیا۔ عزیز بھائیوں، اس مہینے کی قدر کیجیے، اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ اللہ کس چیز کا محتاج ہے؟ ہماری خیر خواہی کے لیے اللہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ کو ہماری خیر خواہی مطلوب ہے، اللہ ہم سے خیر چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری قدر کرنا چاہتے ہیں، عزت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدر اور عزت کی نشانی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اسلام نصیب فرمایا، توحید نصیب فرمائی، اور پھر ہمیں ہر سال اللہ رمضان المبارک نصیب فرماتے ہیں، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی اللہ تاکید فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر چینج کرنے کی کوشش کرے، اور خصوصی طور پر توبہ الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرے۔ کن گناہوں کی توبہ کرے؟ انسان اپنے سب گناہوں کی توبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والوں، تم اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کئی بار وضاحت کی ہے اس کی، کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان اوپر سے بھی، زبان سے بھی توبہ کرے اور دل سے بھی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچی توبہ کرے۔ توبوا الی اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سب سے امید والی آیت یہ ہے، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، جیسے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ سب سے رجا اور امید والی آیت ہے یہ، اور تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت تائبین کے لیے ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے ہے، جنہوں نے توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں، جنہوں نے سچی توبہ کی، ان کے متعلق یہ آیت گارنٹی ہے کہ اللہ نے ان سے معاف کر دیا۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ گارنٹی ہے کہ جنہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جتنے مرضی گناہ، جتنے مرضی جرم، بڑے سے بڑا جرم، اللہ اکبر، سب سے بڑا جرم
شرک ہے، شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ معتزلہ نے کہا کہ نہیں، جس نے شرک کیا وہ اگرچہ دنیا میں معافی مانگ لے اس کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کہتے میں نہیں معاف کروں گا۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا۔ تم نے شرک کیا، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، زنا کاری، جو بھی بڑے سے بڑا جرم ہے تم نے کر لیا، اور اس کے بعد تم نے توبہ کر لی، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، کوئی شخص دنیا کا، اس پر کوئی شخص ایک زیادتی کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 100 مرتبہ زیادتی کرتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس کو کہتا ہے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کا کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ یہ دنیا ہے، یہ انسانوں کی زندگی اور طبیعت کا نام ہے۔ یہی جواب ہوگا جو ہر ایک کا جواب ہوگا کہ ساری زندگی مجھے تکلیف دیتے رہے، مجھے ایذا دیتے رہے، اور میرے ساتھ زیادتیاں کی تم نے، کون سی تکلیف مجھے نہیں چھوڑی تم نے، اب مجھے سے معافی مانگنے آ گئے ہو۔ ضرور یہ بات کہے گا، اگر زبان سے نہیں کہے گا تو دل سے ضرور کہے گا کہ اس نے میرے سے بہت زیادتیاں کی، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ہے وہ ہے، بڑی باتیں کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو انسان ہے جو ہر چیز کا محتاج ہے، وہ اللہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت پر کوئی شخص ایک مرتبہ زیادتی کرے، ان بطش ربک لشدید، اللہ اسی وقت پکڑ کے اس کی زبان بند کر سکتا ہے، اس کے جسم کو فالج کر سکتا ہے، بے بس کر سکتا ہے، اس کی آنکھوں کا نور کھینچ سکتا ہے، اس کی دماغ کو اللہ رب العزت سوچنا، اس کے اندر اللہ اس کے دماغ کو خراب کر سکتا ہے، اس کے دل کو بند کر سکتا ہے، اس کی روح کو قبض کر سکتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو مہلت دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کہتے، جا، جب میری مرضی ہوگی تجھے کچھ کہوں گا، جو کچھ مرضی۔ رب کو گالیاں بھی نکالتا ہے، گالیاں تک دیتا ہے، اللہ نہیں پکڑتا اس کو، کچھ نہیں کہتا اللہ، اور ساریاں گالیاں نکال لی، شرک کر لیا، کفر کر لیا، بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، لیکن سچی توبہ کر کے، صرف سچے دل کے ساتھ، یہ دل الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ یہ دل کے اندر، یہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا، یہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب۔ یہ جب درست ہوا، رب کے سامنے جھکا، پشیمانی کی، اللہ کے سامنے استغفار کیا، اللہ رب العزت اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو ساری عمر گناہ کر کے اب میرے پاس آ گیا ہے، جا چلے جا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔
اللہ فرماتے تو سچے دل کے ساتھ میرے پاس آ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالی سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ کے اندر قلم پھیر دے گی۔ لیکن شرط کیا؟ انسان سچی توبہ کر کے آئے، سچی توبہ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سب سے پہلے اپنے گناہ پر وہ نادم ہو۔ پہلی بات نادم کا کیا معنی؟ پشیمان ہو، ہائے افسوس میں نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ شرط ہے ندامت۔ دوسری بات اس گناہ کو چھوڑنے کا پورا عزم کرتا ہے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات چھوڑ دیتے ہیں اس کو، نہیں کرتا دوبارہ وہ گناہ، نہیں کرنا میں نے، نہیں کرتا، اسی وقت چھوڑ دیتا ہے، ندامت ہے۔ اور بھائیو چوتھی بات یہ بھی ہے کہ وہ توبہ الی اللہ کرے۔ یہاں پر لفظ الی اللہ ہے، توبو الی اللہ، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرے، اللہ سے معذرت کرے، اللہ رب العزت سے معذرت کرے، یا اللہ میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی کو برباد کر لیا، سب کچھ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کی توبہ نہیں۔ مثلا ایک آدمی سود کھاتا ہے، کہتا اب میں نے سود کھانا چھوڑ دینا۔ کسی نے وجہ پوچھی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا اس لیے چھوڑتا ہوں کہ جو کاروبار بھی کرتا ہوں مجھے خسارہ ہوتا ہے، میرے اوپر بڑے قرض ہو گئے، بڑا مقروض ہو گیا، اس سود کی وجہ سے ہوا، سود کی وجہ سے بڑا مقروض ہو گیا، اب میں نے سود نہیں کھانا، نہ میں نے سود لینا نہ میں نے سود دینا، اب میں صحیح کاروبار کروں گا، میں نے سود نہیں کھانا۔ یہ سارے الفاظ آپ سن رہے ہیں نا، اس نے یہی کہا، میں نے سود نہیں، میں مقروض ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے نہیں اب کرا۔ اچھا جی، آئندہ وہ سود نہیں کھائے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو سابقہ ہے اس نے سود کھا لیا، جو اس نے جرم کر لیا ہے وہ اس کا معاف ہے؟ نہیں، وہ بھی تب معاف ہوگا جب وہ اللہ رب العزت کو کہے گا یا اللہ میں سود اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ تیرے ساتھ جنگ ہے، تیرے نبی کے ساتھ جنگ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ میں اس ڈر سے سود کو چھوڑ رہا ہوں، اور یا اللہ میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں کہ جو میں نے آج تک جرم کیا معاف کر دے اس کو، اور جتنا پیسہ میرا سودی اس وقت ہے میں واپس کرتا ہوں، راس المال لیتا ہوں، اور اللہ تیری طرف توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ کام یہ ہے شخص تائب۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جتنیاں بھی زیادتیاں کی ہیں، شرک کیا، کفر کیا، قتل کیے، بڑی سے بڑی زیادتی کی، عزیز بھائیوں، جب تک انسان کے جسم میں جان ہے اور فرشتہ جان نکالنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، اگر فرشتہ جان نکالنے کے لیے حاضر ہو گیا اس وقت انسان توبہ کرے تو توبہ قبول ہے نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اس سے پہلے انسان توبہ کرے۔ یا عبادی، علامہ شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت بڑی امید والی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی باتیں اس میں کہیں۔ سب سے پہلے زیادتی کرنے والے بندے کو اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی، او میرے بندے، سبحان، یعنی اللہ نے اس کو کیا کہا؟ میرے بندے، اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔
اس کو پہلے ہی منظور، پہلے ہی پیارا بنا لیا اس کو کہ تو نے زیادتیاں کی، کوئی نہیں، تو میرا بندہ ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے نفس پر بے شمار، اسرفوا جتنی مرضی زیادتیاں کی، علی انفسہم اپنے آپ پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بات ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرنا، یہ دونوں باتیں یاد رکھو، نہ خود نا امید ہونا، نہ کسی کو نا امید کرنا، انجام برا ہوگا۔ وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ اس نے کسی عابد سے سوال کر لیا، کسی فقیہ عالم سے سوال نہیں کیا، ایسے ہی کسی صوفی سے پوچھ لیا، اور بھائی میری توبہ ہے، 99 قتل کیے میں نے، تب پاگل ہے تو، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ 99 قتل کر کے آ گیا اور اب تو کہتا ہے میری توبہ۔ اس نے تلوار پکڑی، اس کو بھی قتل کر دیا، اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا اس کو۔ اس نے کہا، عالم سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ ہے، اور اس نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں، اب بھی اگر تو لوٹ آیا ہے تو کوئی بات نہیں، جاؤ فلاں بستی کے اندر، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، جا کر وہاں رب کی عبادت کرو، اس بستی سے نکل جاؤ، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور کسی کا نا امید، نہ خود نا امید ہونا، نہ کسی کو نا امید کرنا۔ انسان واقعتاً بڑے گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا، شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے 2 طریقوں سے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے، شیطان اس کو کہتا ہے اتنے گناہ تو نے کر لیے، اب معافی مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اتنے گناہوں کو نہیں اللہ معاف کر سکتا، چھوٹے موٹے ہوں تو ٹھیک ہے، اتنی زیادتیاں کر لی ہیں اور اب گناہ تو معافی مانگ رہا ہے، رب نہیں معاف کرے گا۔ یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے انسان پر، اور انسان نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یار میں کیا کروں، اتنے ہی بڑے جرم کیے میں نے اللہ تک کو گالیاں دی، اللہ کو ایسے کہا، یہ کیا وہ کیا، کوئی جرم چھوڑا ہی نہیں، اللہ میری کیسے مانے گا، میں نہیں مانگتا اللہ سے معافی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا حملہ ہے شیطان کا انسان پر۔ دوسرا حملہ شیطان کا انسان پر یہ حملہ ہے کہ شیطان انسان کو یہ کہتا ہے کہ تو ایک دفعہ تو گناہ کیا، اس کے بعد تو نے توبہ کر لی، پھر وہی گناہ کر رہا ہے، پھر تو نے توبہ کی، پھر وہی گناہ کر رہا ہے، پھر تو نے توبہ کی، تو نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے توبہ کو، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ تیری قبول نہیں ہونی۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے شیطان کا، یاد رکھنا، یہ شیطانی حملہ ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، سچی توبہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، لیکن پھر ورگلا جاتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، لیکن پھر اس کو پشیمانی ہوتی ہے، پھر توبہ کر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، سچے دل سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر وہی گناہ کرتا رہتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے، آخر شیطان اس پر یہ حملے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، ادھر سے گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اور تیری ایسی توبہ قبول نہیں ہونی، بس تو جو کام کرتا ہے کرتا رہے، اللہ کو نہ کہے، اب کھیل تماشا نہ بنا۔ انسان اسی بات پر ایگری ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، یعنی گناہ کرنے لگ جاتا ہے، شیطان کے ورگلانے میں آ جاتا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، اور جتنی مرتبہ بھی گناہ ہو جائے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، جتنی مرتبہ مرضی تم سے گناہ ہو جائے، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اللہ رب العزت کو یہ معذرت پسند ہے،
اللہ تمہاری معذرت کو قبول فرمائے گا. اے شیطانی حملے میں نہیں آنا. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اور یقینی بات ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا. تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. گناہوں کو ختم ہی نہیں کرے گا، صرف بات دل کی ہے. جس قدر انسان سچی توبہ کرتا ہے، جتنا ہی اپنے دل کے ساتھ اللہ کو کہتا ہے، اپنے عزم کے ساتھ اللہ کو کہتا ہے، اپنے عزم کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، سچا دل جتنا ہوگا اتنی اس کی توبہ سچی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں اتنی سچی توبہ کرتا ہے، اتنی سچی توبہ کرتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے، اللہ رب العزت سبحان اللہ. اللہ کے پاس کرو نوازیاں بہت ہے، بڑا کچھ ہے اللہ کے پاس. اللہ ساری دنیا کو ان کی منہ مانگی چیزیں دے دے تب بھی اللہ کے خزانے کام نہیں ہوتے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. انسان بہت کچھ اللہ رب العزت کے سامنے گناہ کر کے رب کو کہتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. عزیز بھائیو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، صرف معاف ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف، لیکن جتنی سچی توبہ، جتنی صدقے دل کے ساتھ توبہ کرے گا انسان، اللہ پھر اس کی کیا جزا دیں گے؟ کیا جزا دیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ. گناہوں کے پلڑے، گناہوں کے دفتر، گناہوں کے کاپیاں بھری ہوئی ہیں. زمین و آسمان جتنے گناہ ہی گناہ ہیں اس کے، اگر سچی توبہ اللہ کے پاس کراؤ گے، اللہ فرماتے میں آسمان و زمین کی پرائی جتنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یہ ایسا بھی کوئی انعام سنا آپ نے؟ کبھی ایسا بھی کسی کا انعام ہے کہ کوئی شخص کہے کہ تو نے آج تک میرا جتنا پیسہ مارا میں تجھے معاف نہیں کرتا، بلکہ جتنا تو نے پیسہ مارا میں نے اتنا ہی تجھے اور دیتا ہوں. کبھی سنا؟ کبھی کوئی ایسا ہے دنیا میں شخص؟ سن بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں تیری سچائی کی دلیل، تو جتنے سچے دل کے ساتھ میرے پاس آتا ہے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. آ تو میری طرف آ جا. عزیز بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر التوبہ ہے. اس کی قدر کیجئے، اس کی مہمان نوازی کیجئے، اس کے پاس آؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو. اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ ہمیں برائی سے بچائے. اللہ رب العزت جب کسی بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو ذلیل نہیں کرتے. اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتے، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ غامدیہ عورت، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا اور مجھ پر حد لگائیے، مجھ پر حد لگائیے. نبی علیہ السلام نے اس سے اعراض کیا، شاید یہ ویسے ہی کہہ رہی ہے، شاید یہ ویسے ہی کہہ رہی ہے. نہیں، کہنے لگی مجھ پہ حد لگائیے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہارے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کو جنم دو، بعد میں میرے پاس آنا. وہ جا سکتی تھی، وہ جنم دے کر کہیں نکل سکتی تھی، لیکن کیسی سچی دل کی توبہ تھی اس کی.
بچے کو جنم دیا سال کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول بچے کو جنم دے دیا، مجھ پر جلدی جلدی ہاتھ لگائیے، پاک کر دیجیے۔ اسلام کے اندر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی ضلالت ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے ایسے ہی کیجئے۔ فرمایا تو نے بچے کو جنم دیا، اس کی ابتدائی پرورش تو کرو، کون کرے گا اس کی پرورش؟ یہ تیرا دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھانا شروع کر دے، تب میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلے گئی، جا کے اپنی دودھ اس نے جلدی جلدی بچے کو چھڑا دیا، اور جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو تھوڑی سی روٹی پکڑائی ہوئی، کہنے لگی یہ دیکھو جی اب یہ روٹی کھانے لگ گیا، مجھ پر حد قائم کیجیے، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ آپ نے فرمایا کون ہے اس بچے کا والی وارث ہو جائے گا، کون اس کی تربیت کرے گا؟ ایک شخص بھی کہتا ہے اللہ کے رسول میرے سپرد کر دیجیے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ فرمایا چلو پکڑو اس عورت کو، اس کو رجم کر دو۔ یہ ضلالت ہے کہ نہیں ضلالت؟ لیکن اللہ عزت بنانے والا، اور میدان کے اندر اس کے کپڑے باندھ کر جب اس کو زمین میں رکھ کر اس پر پتھروں کی بارش کی گئی، ایک پتھر جب اس کے ماتھے پہ لگا ایک خون کا فوارہ چھوٹا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ خالد بن الولید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہائے یہ پلید خون میرے اوپر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا خالد تو نے ایسے کہا؟ واللہ اللہ کی قسم انہا تابت توبتاً لو قسمت علی اہل المدینہ لغفرہا۔ اللہ کی قسم اس غامدیہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پورے مدینہ والے، پورے مدینہ شہر پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ ایک عورت کی توبہ ایسی ہے، ایسی سچی توبہ، اللہ سارے مدینے والوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے اس کی عزت بنائی کہ اس کو رسوا کیا، عزت بنائی، قیامت کی دیواروں تک، قیامت تک کے لیے اس کا نام ہوگا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بچھاڑ دیا اور توبہ سچی کی۔ یہ ہے میرے بھائیوں توبہ۔ اب بھی ٹائم ہے، کسی شخص کے پاس کتنا مرضی بڑا جرم ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ سے یہ معافی مانگے اور اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ جو گناہ میں چھوڑ رہا ہوں یہ دوبارہ مجھ سے سرزد نہ ہو۔ اگر انسان سے پھر سرزد ہو جاتا ہے، پھر شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، پھر اللہ سے معافی مانگے اور مانگتا جائے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے، یہ مہینہ شہر التوبہ ہے، رمضان المبارک۔ جس نے اس کی قدر نہ کی، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرایا، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، روزے نہیں رکھے، صدقات خیرات کر کے رب کو خوش نہیں کیا، اللہ رب العزت اپنے نبی کی زبان پہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، جنت مل جائے، ایک ہی مقصد ہے جنت مل جائے۔ لیکن یہ ہے کسی کی زبان پہ تو آئے، اللہ سے جنت مانگتا ہے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ اکبر۔
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اللہ کافروں کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا ساری مخلوق میں، لیکن اس دن اللہ کا وعدہ ہے اللہ مومنوں کو اور نبی کو رسوا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں کیا فرمایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ پل صراط پر گزرنا ہے جب، تو کتنی باریک وہ تار ہے، وہ بال سے باریک پل ہے، اور اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے اس دن، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ ان کے اعمال کی روشنیاں کر دے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ رب العزت آخر میں جو فرمایا انک علی کل شیء قدیر، اس کا معنی تعلیل ہے، یہ علت ہے۔ کیوں؟ جتنے مرضی گناہ، جتنی مرضی خرابیاں، جو کچھ مرضی کر کے آئے، یہ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اتنی زیادتیاں بخشنے والا کون ہے؟ اور کوئی ہے؟ کسی میں یہ دم نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، جنت میں داخل کرنے والا اللہ ہے، اسی لیے فرمایا انک علی کل شیء قدیر، یعنی لِأَنَّكَ، یا اللہ اس لیے کہ تو ہی ہر اپنی چاہت پہ قادر ہے، تو ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ سب کو معاف کر دے اور تو جنت میں داخل کر دے، ہماری برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق دے، اس کو واقعتاً شہر التوبہ بنائے۔ اللہ سے ہم یہ بھی دعا خلوص دل سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہم اس سے تیری معافی مانگتے ہیں، اور یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے کہ تو ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ یہ ہمارے پلڑے میں جتنے گناہ ہیں ان کو اللہ حسنات بنا دے، ان کو نیکیاں بنا دے۔